السلام علیکم۔ حقوق العباد موضوعاتی مطالعہ نمبر 5 جو کہ ٹاپک ہے، چیپٹر نیم ہے حقوق العباد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے خطبہ حجۃ الوداع کی روشنی میں، یعنی کہ عورتوں کے حقوق۔ خطبہ حجۃ الوداع کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے کیا حقوق بیان کیے ہیں۔ تو اگر دیکھا جائے تو یہ بک کے لحاظ سے لانگ کویشچن نمبر 4 ہے۔ لانگ کویشچن نمبر 2، کلاس دہم، اسلامیات، ٹھیک ہے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک لانگ کویشچن ہے، یہ لانگ کویشچن نمبر 2 اور پیج نمبر 80 پر ہے۔ پیج نمبر 80 پر اس کا کویشچن ہے اور پیج نمبر 80 پر اس کا جواب ہے، آنسر ہے۔ تو ہمارا بیسکلی آج جو ٹاپک ہے وہ ہے عورتوں کے حقوق۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کے خطبہ حجۃ الوداع کی روشنی میں، لانگ کویشچن نمبر 2، خطبہ حجۃ الوداع کی روشنی میں عورتوں کے حقوق جو ہیں اور ان کے فرائض جو ہیں وہ بیان کریں۔ تو سب سے پہلے بیویوں کا، یہاں سے شروع ہو رہا ہے پیج نمبر 80 پر، لائن نمبر 6 سے، بیویوں کا تم پر اور ان پر تمہارا حق ہے۔ بیویوں پر تمہارا حق اتنا ہے کہ وہ تمہارے یعنی کہ بستر کو غیر مرد سے آلودہ نہ کریں۔ یعنی کہ بیویوں کا اللہ پاک نے عورتوں کا، یعنی کہ ادھر بیویوں کے حقوق بھی بیان کیے گئے ہیں کہ بیویوں کا تم پر اور ان کا تم پر یعنی کہ حق ہے، اور بیویوں کا یہ حق ہے، یعنی بیوی پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر کو غیر مرد سے آلودہ نہ کریں، یعنی کہ بدکاری نہ کریں، زنا کا کام نہ کریں۔ اور اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا ہے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور ایسے لوگوں کو تمہارے گھر میں آنے کی اجازت نہ دیں جنہیں تم پسند نہ کرتے ہو۔ انہی عورتوں کو اگر کوئی معیوب کام یہ کر دیں، معیوب کام اگر کوئی برا کام کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر کوئی وہ ایسا برا کام کریں تو ان کو یعنی کہ برا کام کریں، یعنی کہ کرنے سے اگر باز نہ آئیں تو خدا نے تمہیں یعنی کہ مردوں کو یہ اختیار دیا ہے کہ ان کی سرزنش کرو، اور اگر پھر بھی وہ اس سے باز ہیں تو ان سے بستر سے علیحدگی حاصل کرو، علیحدگی کرو۔ اگر وہ اس کام سے بھی نہ باز آئیں پھر برے کاموں سے، تو اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ عورتوں کو یعنی کہ ان کو ایسی مار مارو کہ جو کہ وہ نمودار نہ ہو سکے، یعنی کہ ایسے ان کی یعنی کہ ایسی مار مارو یعنی کہ جس مار سے یعنی کہ نشان نہ پڑیں، یعنی کہ نمودار نہ ہو سکیں۔ اگر وہ باز آ جائیں، اگر وہ معیوب کاموں سے یعنی کہ برے کاموں سے پھر بعد میں باز آ جائیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا رویہ رکھو، اور انہیں رواج کے مطابق اچھا کھلاؤ بھی اور انہیں اچھا پلاؤ بھی، ٹھیک ہے، رواج کے مطابق، اور اچھا پہناؤ بھی۔ یعنی کہ اتنی لائنز میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ عورتوں کا تم پر تمہارا ان پر حق ہے۔ عورتوں پر تمہارا حق یہ ہے کہ یعنی کہ وہ تمہارے بستر کو کسی غیر مرد سے آلودہ نہ کریں اور تمہاری اجازت کے بغیر کسی غیر مرد کو گھر میں داخل بھی نہ ہونے دیں۔ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی شریعت کے مطابق جو عورتوں کے حقوق ہیں اور میاں بیوی کے جو حقوق ہیں ان کے بارے میں ادھر تفصیل سے بیان کیا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر عورتیں اگر کوئی معیوب کام کریں تو خدا نے اس چیز کی اجازت دی ہے کہ ان کی سرزنش کی جائے، لیکن معیوب کام کرنے سے باز نہ آئیں تو ان کی کیا کی جائے، سرزنش کی جائے۔ تو پھر ساتھ ہی اللہ پاک نے فرمایا اگر وہ سرزنش کرنے سے بھی نہ باز آئیں تو ان سے بستر میں علیحدگی حاصل کرو۔ اگر بستر میں علیحدگی حاصل کرنے سے بھی پھر بھی باز نہ آئے اپنے معیوب کام سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں پھر ایسی مار مارو جو کہ نمودار نہ آئیں۔ پھر ساتھ ہی اللہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ اپنے کاموں سے باز آ جائیں تو انہیں رواج کے مطابق اچھا کھلاؤ اور انہیں اچھا پہناؤ۔ پھر ساتھ ہی مزید جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے معاملے میں اے مسلمانوں فراخ دلی سے کام رو، در حقیقت ایک طرح سے وہ تمہاری پابند ہیں،
یعنی کہ تمہارے یعنی کہ پابند ہیں، تمہارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اور ان کی کوئی املاک نہیں یا ان کی کوئی جائیداد نہیں، تم نے انہیں خدا کی امانت کے طور پر قبول کیا ہے، اور تم اللہ کے ہی حکم سے ان کے وجود سے حیض اٹھاتے ہو، یعنی کہ فائدہ اٹھاتے ہو۔ یعنی کہ اللہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی کہ عورتوں کے معاملے میں فراخ دلی سے کام لو، در حقیقت وہ تمہاری ایک قسم کی اگر دیکھا جائے بیسیکلی تو تمہاری پابند ہے۔ پھر ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا کوئی املاک نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے انہیں اللہ خدا کی امانت کے طور پر قبول کیا ہے، اور تم اللہ کے ہی یعنی کہ حکم سے ان کے وجود سے حیض اٹھاتے ہو، اور تم اللہ ہی کے یعنی کہ حکم کے مطابق پھر ان کے وجود سے حیض اٹھاتے ہو۔ اس کا میننگ یہ ہے کہ ان کے حقوق سے فائدہ اٹھاتے ہو ان کے وجود سے۔ یعنی کہ خواتین جو ہے، ایک عورت جو ہے وہ اس کے یعنی کہ خاوند یعنی کہ شوہر کے گھر کی سربراہ ہوتی ہے، وہ شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے نسب و نسل کا بھی خیال رکھتی ہے، وہ شوہر کی غیر موجودگی میں یعنی کہ اس کے ماں باپ کا، اس کے مال کا، اپنی عزت کا، اس کے بچوں کا خیال رکھتی ہے، اور یعنی کہ کوئی بھی معیوب کام نہیں کرتی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یعنی کہ تو ایک طرح کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک طرح کی وہ تمہاری پابند ہے، اس لیے ان کے ساتھ بہترین جو ہے وہ سلوک کرو۔ خواتین کے معاملے میں یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا خواتین کے معاملے سے اللہ سے ڈرتے رہو اور ان سے نیک سلوک کرو، اور کسی عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنی شوہر کی اجازت کے بغیر کوئی چیز ہے وہ کسی کو دے یا کسی کو یعنی کہ راز جو ہے وہ افشا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا اچھی عورت کی یعنی کہ مثال یعنی کہ نیک بیوی کی مثال یہ ہے کہ جب اس کا شوہر اسے دیکھے تو اسے مسرت ہو، اور جب وہ یعنی کہ کام یعنی کہ حکم دے تو اس کی تعمیل کرے، اور شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے نسب و نسل کی، اس کی جائیداد کی، مال کی ہر طریقے سے مدد کرے۔ یعنی کہ یہ ایک نیک بیوی کی اور ایک اچھی عورت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفت بھی دیا ہے۔ اب پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں، عورتوں کے حقوق کو میں نے 11 پوائنٹ میں مینشن کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہے بیوی کا حق، جیسے ہم نے پڑھا ہے، میں نے تفصیل سے جو ایکسپلینیشن میں بتایا ہے، بیویوں کا حق یہ ہے کہ یعنی کہ بیویوں کا یعنی کہ بہت سے حقوق ہیں۔ پھر تمہارا حق کیا ہے؟ تمہارا حق بیویوں پر یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر کو کسی غیر مرد سے آلودہ نہ کریں۔ یہاں پر انہوں نے یہ بتایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حرام کاری نہ کریں، زنا نہ کریں، بدکاری نہ کریں، ٹھیک ہے، غیر موجودگی میں بھی اور موجودگی میں بھی، اور معیوب کام۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عورت کوئی معیوب کام کرے تو پھر یعنی کہ اس پر اللہ کے حکم سے کیا کرنا چاہیے، یعنی کہ پوائنٹ نمبر 4 میں جیسے مرد کو یہ اختیار ہے کہ وہ اس کی سرزنش کرے، ٹھیک ہے، سرزنش کرنے سے بھی اگر افاقہ نہ پڑے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرما دیا کہ یعنی کہ مردوں کو حق ہے کہ ان کی سرزنش کریں معیوب کام کرنے پر، اگر وہ سرزنش کرنے سے بھی باز نہ آئے تو پھر ان سے بستر سے علیحدگی حاصل کرو، بستر میں علیحدگی حاصل کرو۔ اگر پھر بھی وہ باز نہ آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں ایسی مارو کہ جو ہے وہ نمودار نہ ہو، یعنی کہ یہ اختیار جو ہے وہ مرد کو یعنی کہ دیا گیا ہے۔ پھر پوائنٹ نمبر 5 میں کیا بیان کیا گیا کہ رواج کے مطابق جو ہے، ٹھیک ہے، رواج کے یعنی کہ جدید دور کے مطابق ان کے کھانے پینے، عورتوں کا کھانے پینے کا بھی بندوبست کرو، اور رواج کے مطابق جو ہے انہیں اچھا پہناؤ۔ پھر پوائنٹ نمبر 6 میں بیان کیا ہے فراخ دلی سے کام لو۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی کہ اے میرے بندو، عورتوں کے معاملے میں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میری امت عورتوں کے معاملے میں فراخ دلی سے کام لو۔ کیونکہ وہ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو پوائنٹ نمبر 7 میں تمہاری پابند ہیں تمہارے حکم کی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اس میں بیان فرمایا کہ ان کی کوئی املاک نہیں، اور تم جو ہے تم نے ان کو خدا کی طرف سے امانت کے طور پر قبول کیا ہے۔ پھر پوائنٹ نمبر 9 میں اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خواتین کے معاملے میں جو ہے وہ یعنی کہ کیا کرو،
خواتین کے معاملے میں نرمی سے پیش آؤ، ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھو۔ ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اور تم اللہ کے حکم سے ان کے وجود سے حیض اٹھاتے ہو، یعنی کہ ان کے وجود سے جو ہے تم فائدہ اٹھاتے ہو۔ پھر اور عورتوں کے معاملے میں فراخ دلی سے بھی کام لو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ جو رویہ ہے وہ اچھا رکھو۔ پھر شوہر کا مال، عورتوں پر یہ یعنی کہ فرض ہے کہ وہ شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے مال اور نسب و نسل کی حفاظت کرے، اور شوہر کی جو راز کی باتیں ہیں وہ دوسروں کو افشا نہ کرے، راز افشا نہ کرے، یعنی کہ کسی کو بھی شوہر کی جو باتیں یا گھر کی جو باتیں ہیں وہ دوسروں کو نہ بتائے۔ یہ بھی شوہر کا یعنی کہ بیوی کے حق فرائض میں سے شامل ہے، عورتوں کے فرائض میں سے۔ پھر اچھی بیوی یا نیک بیوی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی یا نیک بیوی کی مثال جو ہے اس طریقے سے دی ہے کہ اچھی بیوی وہ ہے کہ جب اس کا یعنی شوہر اسے دیکھے تو اسے مسرت حاصل ہو، اور جب وہ یعنی کہ حکم دے تو پھر اس کے حکم کی تعمیل بھی کرے، یعنی کہ اس کے حکم کو مکمل کرے، ٹھیک ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اس میں یہ فرمایا کہ جب یعنی کہ اسے حکم کی تعمیل کرے، پھر اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور شوہر کی غیر موجودگی میں اچھی بیوی کی صفت یہ بھی ہے کہ اس کے نسب و نسل کی بھی حفاظت کرے۔ تو یہ تھے عورتوں کے حقوق۔ اگر دیکھا جائے تو عورتوں کے بہت سے حقوق ہیں، تو احادیث کی روشنی میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت یعنی پر فرض ہے۔ عورتوں کو پہلے دفنا دیا جاتا تھا، لڑکیوں کو پیدا ہوتے ساتھ ہی، ٹھیک ہے، ان کی نہ تعلیم و تربیت اور پر زور یعنی کہ توجہ دی جاتی تھی اور انہیں ایک بوجھ سمجھا جاتا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی وجہ سے یعنی کہ عورتوں کو ان کا اصل مقام ملا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات خطبہ حجۃ الوداع کی روشنی میں اگر دیکھے جائیں تو عورتوں کے بہت سے حقوق جو ہیں جو پوری دنیا میں اور پوری امت مسلمہ کے لیے، پوری دنیا کے لیے انہوں نے انٹروڈیوس کروائے، جس میں یعنی کہ جس سے عورتوں کو حق ملا کہ وہ جو ہیں یہ آزاد حیثیت سے زندگی گزاریں۔ اسلام سے پہلے ان حقوق کا کوئی اویئرنیس نہیں تھی، لیکن نبی نے خطبہ حجۃ الوداع میں بیسکلی جو ہے عورتوں کے حقوق کے بارے میں تفصیلاً بتایا۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک تھا حجۃ الوداع کی روشنی میں عورتوں کے حقوق بیان کریں، تو اس کو آپ اچھے طریقے سے یاد کریں اور اس کی پریکٹس بھی کریں۔ شکریہ۔